بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں جو الیکشن ٹرائبونل سے متعلق کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس پہ 5 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے پرسوں سوموار کے دن۔ اس میں پی ٹی آئی کے تقریباً 10 امیدوار ایسے تھے جنہوں نے درخواست دائر کی تھی فریق بننے کی۔ ان درخواستوں کو باقاعدہ طور پر منظور کر لیا گیا تھا۔ اب ان کی جانب سے درخواستیں دائر کرنی تھیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پر عدم اعتماد کی۔ ان کو کوئی وکیل نہیں مل رہا ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کہ تاکہ وہ درخواستیں دائر کر سکیں، اور ان کی جانب سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک اہم گفتگو کی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب جانتے ہیں کہ الیکشن ٹرائبونل کا معاملہ، ایک تو جو اسلام آباد کے الیکشن ٹرائبونل ہے وہ معاملہ زیادہ گمبھیر اس وجہ سے ہے کہ کافی حد تک عدالت نے کہا تھا، جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے، کہ وہ ایک ہفتے میں ڈیسائیڈ کر دیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں گے اور ایک ہفتے میں وہ ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 25-26 جولائی کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ ویٹ فار آرڈر۔ انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ محفوظ نہیں بلکہ ویٹ فار آرڈر ہے جو 1-2 دن میں سنایا جائے گا۔ آج 17 اگست ہے اور تقریباً 20 سے 22 دن ہو گئے، 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور عامر فاروق صاحب نے وہ فیصلہ نہیں سنایا۔ اور ڈیفینیٹلی عامر فاروق صاحب کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو برقرار نہیں رکھ سکتے، لیکن ابھی صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چلیں وہ جو قانون تھا، جو پرانا الیکشن ترمیمی ایکٹ تھا، اس کے مطابق وہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، تو کیا یہ کالعدم قرار دے دیا جائے 10 جون کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ، تو کیا پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے ٹرائبونل سے متعلق وہ نیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ چونکہ جب یہ 10 جون کو فیصلہ آیا تھا تب صرف آرڈیننس تھا، اب اس کے بعد وہ ایکٹ بن چکا ہے۔ اس ایکٹ کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عامر فاروق صاحب ان کو اکٹھا ڈیسائیڈ کرتے۔ ایکٹ کے اوپر انہوں نے نوٹس جاری کر کے ستمبر کی تاریخ کر دی، اور جو آرڈیننس کے خلاف درخواست تھی اور الیکشن کمیشن کے 10 جون کے فیصلے کے خلاف درخواست تھی اس کو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب الٹیمیٹ مسلم لیگ نون کے دماغ میں بھی یہ بات ہوگی کہ عامر فاروق صاحب کا فیصلہ کس طرح سے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے عامر فاروق صاحب واپس بھجوا دیں کہ چونکہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز توقیر نہیں کرتے اور آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کی عزت نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ صرف اسی بنیاد پر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہیں جی کہ آپ چونکہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے تو ہم اب خود الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم نہیں قرار دیتے، ہم یہ معاملہ واپس بھیج دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور پھر الیکشن کمیشن کو موقع دے دیا جائے کہ وہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کا سہارا لیتے ہوئے مزید بہتر گراؤنڈز پر فیصلہ دے اور پھر زیرو سے شروع ہو۔ کیونکہ ہر صورت اگر یہ 3 حلقے اسلام آباد کے یہ کلیئر ہو گئے، جس میں 2 حلقوں میں تو جو مخالف امیدوار ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ اپنے فارم 45 جمع کروا چکا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ اور بین حلفی جمع کروا چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی بخاری اور شعیب شاہین جیتے ہوئے تھے، تو جہاں اس طرح کی کلیئر کٹ ایویڈنس ہو تو وہاں تو الٹیمیٹ یہ جو چاروں کے چاروں حلقے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور ہر صورت جو صاف شفاف الیکشن اور اس کے بعد جو ٹرائبونل کا نظام ہے وہ بہتر ہو۔ اب یہی پنجاب کے الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے تھا۔ پنجاب کے الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے جولائی کے پہلے ہفتے میں 4 جولائی تھی یا 6 جولائی تھی، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اسٹے آرڈر جاری کیا۔ اب 19 اگست کو یعنی تقریباً 1.5 ماہ کے بعد 1.5 ماہ تک اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے کارروائی رکی رہی، اور 80 دن کے اندر الیکشن ٹرائبونل میں یہ درج ہے کہ آپ نے 80-90 دن کے اندر کیسز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور یہاں تو 1.5 مہینہ جو اسٹے آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے اور الیکشن ٹرائبونل کو روک لیا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ابھی 3 ججز نے فیصلہ دیا ہے دوبارہ گنتی کا، اب جو تاندلیاں والا سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہوئے ہیں ان کی کامیابی کو جو چیلنج کیا ہے تو اس پر جو دوبارہ گنتی کا آرڈر تھا اس کو کالعدم قرار دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اور اس فیصلے کے خلاف اپیل آئی ہے سپریم کورٹ میں۔
تو اب وہ ڈویژن بینچ ہے، تو ڈویژن بینچ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈویژن بینچ ہے امین الدین خان اور نعیم اختر افغان کا، وہ وہی لکھے گا جو 3 رکنی بینچ کہہ چکا ہے۔ اگر تو 3 رکنی بینچ ہوتا جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بینچ اویلیبل تھا تو وہ تو اختلاف کر سکتے تھے، 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن 3 رکنی بینچ کے فیصلے سے 2 رکنی بینچ اختلاف نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تاندلیاں والا کی جو 4تھی سیٹ ہے وہ بھی دے دی ہے۔ اور اب جو الیکشن ٹرائبونل کا معاملہ تھا، اس میں الیکشن کمیشن اپیلانٹ ہے، الیکشن کمیشن کی اپیل ہے، رسپونڈنٹ ہیں اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب، اور 7 پاکستان تحریک انصاف کے 10 امیدواروں نے درخواستیں دائر کی تھیں فریق بننے کی، جو سیکشن 1 رول 10 کی 110 جس کو ہم کہتے ہیں آرڈر 1 رول 10، اس کی جو درخواست دائر کی گئی CPC کے تحت، اس میں ان کو فریق بنانے کی درخواست منظور کر لی گئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ سینئر رپورٹر ہیں حسنات ملک صاحب، حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 پر جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں، جن کی الیکشن پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جو الیکشن ٹرائبونلز میں، انہوں نے جو درخواست دائر کی تھی کہ ہمیں فریق بنایا جائے، ان کو فریق بنا لیا گیا ہے۔ اب انہوں نے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن تیار کرنی تھی۔ اب حسنات ملک کہتے ہیں دی PTI finds it hard to show trust in the integrity of Chief Justice of Pakistan as it is likely to file a plea in the Supreme Court seeking his rescue from hearing the Punjab Election Tribunal case، کہ پاکستان تحریک انصاف اب الیکشن ٹرائبونل سے متعلق جو کیس ہے اس میں قاضی فیصل صاحب کو کیس سے الگ ہونے کا مطالبہ کرنے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سینئر PTI کے وکیل نے ایکسپریس ٹرائبون کو بتایا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں جو الیکشن کمیشن کی اپیل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں فریق بن چکے ہیں، انہوں نے 2 ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سے رابطہ کیا ہے کہ وہ ان کی جانب سے درخواست دائر کریں کہ قاضی فیصل صاحب یہ کیس نہ سنیں، وہ بینچ کا حصہ نہ ہوں، لیکن دونوں جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں انہوں نے انکار کر دیا، وہ درخواست دائر نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ سسٹم ہے کہ وہاں 2 وکیلوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہمیشہ 2 وکیل ہوتے ہیں، ایک اوریجنل کونسل ہوتا ہے جو بحث کرتا ہے اور کیس تیار کرتا ہے، اور جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے لیے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کلیریکل ٹائپ کے ان کی جاب ہے یا ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ تھوڑی فیس لیتے ہیں، تو ہر جو سینئر وکیل ہے اس کا ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتا ہے جو تمام ڈاکومنٹری کام کرتا ہے، کیسوں کو فائل کرنا، درخواستیں دینا، تمام کا تمام جو ڈاکومنٹس کا کام ہے وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جو اوریجنل کونسل ہے وہ پہلے پٹیشن تیار کرتا ہے اور پھر جا کے بحث کرتا ہے، باقی جو تمام کیس کو سماعت کے لیے مقرر کروانا، نوٹس جاری کرنا، نوٹس ملتے بھی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو ہیں۔ تو اب یہ جو آپ کہیں کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سلمان صفدر صاحب ہیں، لطیف کھوسہ ہیں، یہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نہیں ہیں۔ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ وہ ہیں جو ڈائریکٹ عدالتوں میں سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوتے، بلکہ وہ کلیریکل کام کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہوتے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جانا چاہتے ہیں، درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں کہ سوموار کے دن جو سماعت ہونے جا رہی ہے الیکشن ٹرائبونل کے کیس کے حوالے سے، اس میں قاضی فیصل صاحب اس سے الگ ہو جائیں بینچ سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل یہ آ رہی ہے کہ کوئی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری درخواست دائر کرے، ہماری درخواست دائر کرنے کو کوئی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تیار نہیں ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس حوالے سے پالیسی بھی اس میں کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے، چونکہ کبھی بھی کوئی سینئر وکیل، وہ حامد خان ہو، وہ اعظم نذیر تارڑ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی سینئر وکیل کسی صورت بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج پہ عدم اعتماد نہیں کرتا، اور ان کے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں اس کے خلاف ہے۔ ہمیشہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے وہ فریقین خود جا کے بات کرتے ہیں، وکلاء کبھی ایسی بات نہیں کرتے جج پر عدم اعتماد کی۔ ہاں، اٹارنی جنرل نے عدم اعتماد کیا تھا جو منصور عثمان عوان ہے امرتا بندیال پہ، اور وہ وفاقی حکومت کے بحاف پر کیا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ان پر عدم اعتماد کرنے سے انکار کیا تھا، اب شاید کر دیں، اور ان کو نظر آ گیا ساری چیزیں، اور فیصل صدیقی نے بھی عدم اعتماد سے انکار کیا تھا۔ اب حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں
کہ 2 advocates on record AORs have refused to submit the application in Supreme Court institution, adding we are trying hard to find a way for the submission of the application before the larger bench hearing. کہ ہم لارجر بینچ میں سماعت سے پہلے درخواست دائر کرنے میں ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، چونکہ 2 ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے انکار کر دیا ہے، وہ درخواست ہی نہیں دائر کرنا چاہتے قاضی فیصل صاحب پر عدم اعتماد کی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی صورتحال ہے الیکشن ٹرائبونل کیس سے متعلق۔ جبکہ منصور علی شاہ صاحب نے اسلام آباد میں ایک اہم گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ زیر التوا مقدمات کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے عدالتوں سے رجوع کرنے سے قبل پہلے ثالثی کی کوششیں کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مصالحتی فورم سینٹر کے افتتاحی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ جوڈیشل جسٹس سسٹم میں بہتری کے لیے کام کا آغاز ہوا ہے، یہاں بزنس اسکول کے احاطے میں جوڈیشری کا اشتراک اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بطور چیف جسٹس ابھی سے ورکنگ شروع کر دی ہے اور ابھی سے اپنا جو منشور ہے یا اپنا جو بیانیہ ہے وہ دینا شروع کر دیا ہے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ جوڈیشل سسٹم میں بہتری کے لیے کام کا آغاز ہوا ہے، جہاں بزنس اسکول کے احاطے میں جوڈیشری کا اشتراک اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت عدالتوں میں 24 لاکھ مقدمات التوا کا شکار ہیں، 24,000 مقدمات ہائی کورٹس میں، جبکہ 38,000 مقدمات سیشن عدالتوں میں التوا کا شکار ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ 8,000 ججوں کی موجودگی میں ایسے مقدمات کا التوا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بزنس سیکٹر کے لوگ مصالحتی فورم سے رجوع کریں، آپ خود بھی اس ثالثی پلیٹ فارم سے رابطہ کریں اور عدالتوں سے رجوع کرنے سے پہلے ثالثی کی کوشش کریں۔ جو آربیٹریٹر ہوتا ہے، پوری دنیا میں آربیٹریٹر کا نظام ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی آربیٹریشن کونسل بنائی گئی ہیں کہ جہاں آپ عدالتوں میں نہیں جانا چاہتے اور وہاں بھی ایک جج ہوتا ہے، تو آپ جب دونوں فریق کسی کو ثالث مقرر کر دیں اور بجائے اس کے کہ ایویڈنس میں اور یہ لمبا چوڑا معاملہ ہو تو وہ ثالث ہی ڈکلیئر کر دے یا ثالث ایوارڈ کر دے، تو وہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ عدالتوں سے پہلے ثالثی پلیٹ فارم سے رجوع کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سنگاپور میں یہ عام کلچر ہے، وہاں کوآپریٹ سیکٹر کے مسائل ثالثی فورم میں گھر بیٹھے حل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں بزنس سیکٹر کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مسائل اور شکایات کا ازالہ جلد از جلد کر سکتے ہیں۔ ایمیزون میں بھی ثالثی پلیٹ فارم موجود ہے، آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور خود کو اس کا عادی بنائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ صحت کی کمپنی اپنا سسٹم متعارف کروائیں اور ثالثی کا کردار ادا کریں۔ کلائمیٹ چینج، سپلائی چین اور دیگر مسائل کاروباری مسائل کی وجہ بن رہے ہیں، ADR کو استعمال کر کے بزنس کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ گلوبل پارٹنر اور ایگریمنٹ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیگل ایجوکیشن میں ہم اسے شامل کرنے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ اس حوالے سے بھی آگاہی مل سکے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایکسپرٹس کوآپریٹ سیکٹر کے لوگ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں، ہم ان معاملات کو ثالثی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ چائنیز کسی بھی سرمایہ کاری معاہدوں میں تاخیر پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا پاکستان کا دوست ہے اور وہ یہاں باہمی کاروباری مواقع دینا چاہتا ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا جس سے معیشت اور ملک کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اس میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں جو مقدمات کا زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنا چاہیے اور ہمیں ثالثی کے نظام کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ جو اگلے آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔